ایک آدمی ہے تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی نمازی ہے، کوئی 5 وقت کا نمازی ہے، کوئی تہجد گزار ہے، تو ہم اس کو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا ہے، حالانکہ دل اس کا کیسا ہے، وہ مالی معاملات میں کیسا ہے، حقوق العباد میں کیسا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو انسان کی پہچان عبادت سے نہیں ہوتی، انسان کی پہچان ہوتی ہے وہ حقوق العباد میں کیسا ہے. حقوق العباد میں بھی مطلب اپنے گھر میں کیسا ہے. جو آدمی گھر میں ہی اچھا نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیسا اچھا رہ سکتا ہے. جو آدمی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو آدمی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بھی ہرگز اچھا نہیں ہو سکتا. اسی سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے. فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کا نام آپ نے تو سنا ہوگا، جو اہل علم حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، نہیں سنا ہوگا تو میں اس کا آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں. یہ کتاب ہمارے مدارس کے اندر آخر سالوں میں پڑھائی جاتی ہے. اس کا نام ہدایہ ہے، فقہ کے اوپر فقہ کی کتاب ہے. یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے، یعنی اس کے 4 پارٹ ہیں. اس کی پہلی جلد عبادت سے متعلق ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تیمم، طہارت، ان چیزوں سے متعلق ہے. باقی 3 کی جلدیں حقوق العباد سے متعلق ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک میرے پیدا کیے ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرو گے اس وقت تک میرا حق بھی ادا نہیں ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین کے کتنے احکام حقوق العباد سے متعلق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہم نے حقوق العباد کو اتنا پیچھے ڈال دیا ہے، اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی بہت زیادہ فہرست بتلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، لیکن ہماری اس کی طرف فکر ہی نہیں جاتی. حقوق العباد کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو حقوق اللہ کی تلافی آسانی ہے. بندہ اگر حقوق اللہ میں نافرمانی کرے، بندوں کے حقوق کو چھین لے یا کسی پر ظلم اور زیادتی کر لے تو بند کمرے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے اگر اس میں بندے سے نافرمانی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کو ناجائز طریقے سے اس کی زمین ہڑپ لی، کتنے ایسے واقعات آج ہو رہے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں ناجائز طریقے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتا ہے، چاہے وہ ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ 70 زمین اس کو دھسا دیتے ہیں قیامت کے دن. اس کی ہمیں فکر ہی نہیں تھی، بس دنیا کی طرف ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہمیں نہیں. اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ ادا کر لیے، حج کر لیے، کچھ تسبیح پڑھ لیے، کچھ وظیفے پڑھ لیے تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا. بندوں کے کیا حقوق ہے، بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا چاہیے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہوتے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی. اگر ہم اس بارے میں ہمارے سے کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو اس سے بڑا گناہ ہے. جب گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو اس پر ندامت نہیں ہوگی، ندامت نہیں ہوگی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور اس گناہ کو چھوڑنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ حقوق العباد میں کوتاہیاں کرتے ہیں، جب ان کو بعد میں احساس ہوتا کہ بھائی میں نے کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا مال چھین لیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر بہتان لگا دیا، بعد میں ان کو جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ میں نے فلاں پر ظلم کر دیا، اے اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک وہ بندہ اس سے معافی نہیں مانگتا اور جب تک وہ اس کو معاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے بندوں کے حقوق میں انسان قدم قدم پہ سوچ کے ہم آگے قدم بڑھائے. بہت زیادہ اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اول وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مدرسے کے چندے کے معاملے میں بڑا ڈر لگا رہتا تھا.
کہ اگر کوئی صاحب مجھے مدرسے کا چندہ دے دے تو مجھے ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کہیں یہ چندہ غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے، بالفرض مان لو اگر غلط جگہ استعمال ہو جاتا تو بے شمار بندوں کا حق مجھ سے زائل ہو جاتا، بے شمار بندوں کا حق مجھ سے پامال ہو جاتا، تو میں کس سے معافی مانگتا پھروں گا، کس کو مناتا پھروں گا، اور محض یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا، کیونکہ حقوق اللہ تھوڑی ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، بندوں کا مسئلہ ہے۔